جگہ جگہ تھے پروٹیسٹ. جی پاکستان میں کیا حالات ہیں کورونا کے؟ جی پاکستان میں حالات کافی بہتر لگ رہے ہیں. آلدو کیسز تو آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رجسٹر تو ہو رہے ہیں، مگر یہاں اویئرنیس بڑی ٹائملی پھیلا دی گئی ہے. اچھا. This is credit go to governments, state government as well as the محمد وآل محمد باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم لوگ لائف آ چکے ہیں، مجلس کا آغاز ہوا جاتا ہے. معزز ناظرین، آپ سے التماس یہ ہے کہ دوران مجلس میں آپ لوگ کو میوٹ کر دوں گا تاکہ جیسے تلاوت قرآن ہو رہی ہے آپ لوگ انشاءاللہ سن سکیں گے اور مجلس سے پوری طرح سے استفادہ کر سکیں گے. اور مجلس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں سب کو انمیوٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کی گفتگو پھر سے انشاءاللہ جاری و ساری ہو سکے. تو ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیجیے تاکہ ہم آج کی مجلس کا آغاز کر سکیں. پر محمد وآل محمد باز بلند صلوات. محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا عباس فرشوئی سے کہ تلاوت قرآن کے ساتھ آج کی مجلس کا آغاز کریے. سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیے. پر محمد وآل محمد باز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لنا مثلا وأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من ذل من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأغناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات لربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولو يروا أنا خلقنا لهم مما عملته أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ بیٹا جزاک اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم شیخ محمد ذکی صاحب کی روح کو سال فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا اہتمام مرحوم کے فرزندان جناب محمد علی رضوان بھائی اور اسد علی عمران بھائی کے فیملیز کی جانب سے ہوا ہے. ان کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج کی اس مجلس اعزاز میں شرکت فرما کے مرحوم کے حق میں ایک ثواب خیر اور انشاءاللہ ان کی مغفرت کے لیے ایک بہترین سبب کا اہتمام کیا گیا ہے. رضوان بھائی کی خواہش تھی کہ مرحوم چونکہ شعر شاعری کا بہت زیادہ ذوق رکھتے تھے، انہی کے شوق اور ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیجیے گا. محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى بھرے ہو جن کے دل حب علی سے، بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے، بھرے ہوں جن کے دل جہالت سے اگر چاہو نکلنا، جہالت سے اگر چاہو نکلنا، کرو پھر رابطہ
پہلے ولی سے کرو پھر رابطہ، پہلے ولی سے مہک جنت کی آتی ہے عزیزو، مہک جنت کی آتی ہے عزیزو، گزرتا ہوں نجف کی جس گلی سے، گزرتا ہوں نجف کی جس گلی سے، مہکتا ہوں نجف کی جس گلی سے، کوئی بدعت نہیں حکم نبی ہے، یہ دیکھیے گا، کوئی بدعت نہیں حکم نبی ہے، سجاؤ محفل ذکر علی سے، سجاؤ محفل ذکر علی سے، وسیع حیدر ہے احمد نے کہا تھا، وسیع حیدر ہے احمد نے کہا تھا، غدیر خم کے میدان میں سبھی سے، غدیر خم کے میدان میں سبھی سے، شجاعت اور وفا کا ہر سبق ہے، شجاعت اور وفا کا ہر سبق ہے، کوئی پڑھ لے تو عباس جری سے، کوئی پڑھ لے تو عباس جری سے، اور مقطع پیش کرنا کہ پریشان حال کو بتلا دو عابد، پریشان حال کو بتلا دو عابد، ہر ایک آفت ٹلی ناد علی سے، ہر ایک آفت ٹلی ناد علی سے، بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے،
بھری ہوں جن کے دل. صلوات پر محمد و آل محمد. بہت شکریہ. اور مجلس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا محترم جناب میسم صاحب سے، سید میسم صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا رسانہ عقیدت پیش کریں. باری دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے آپ سب کو السلام علیکم. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں انکل رضوان علی شیخ صاحب کا کہ جنہوں نے آج اس مجلس کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. تو بس یہی دعا ہے کہ مولا ان کے والد کو اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے. جتنی بھی آپ سب کے بھی جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ اور جتنے بھی گزشتگان گزر گئے ہیں مولا ان سب کو جنت الفردوس میں اور اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے. تو ان سب کی بلندی درجات کے لیے سب حضرات مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ابھی انکل کلام پڑھ رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں مولا علی کے علی بیٹے کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر پیش کرتا ہوں. تو بالکل اختصار کے ساتھ 4 سے 5 اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر. نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. میں کون سے نظارے کی بات کر رہا ہوں؟ یقیناً جنہوں نے مولا عباس کو اور کربلا میں جا کے مولا عباس کے روزے کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے یقیناً یہ منظر دیکھا ہوگا کہ مولا عباس کی تربت کے قریب پانی طواف کر رہا ہے. تو دیکھیے گا اس منظر کو مطلب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. لحد سے پیاسے کی دریا، لحد سے پیاسے کی دریا جو در بدر نہ ہوا. نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. اور عاشور کے دن منظر کیا تھا جب مولا عباس فرات پر پہنچے، وہ دیکھیے گا. فرات پیاس کے مارے کچھ اتنی سوکھ گئی، فرات پیاس کے مارے کچھ اتنی سوکھ گئی. اٹھایا چلو میں پانی تو ہاتھ تر نہ ہوا. نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. شفا جو دیتا ہو خاکے شفا کی صورت میں، شفا جو دیتا ہو خاکے شفا کی صورت میں، کوئی بھی اتنا ہنرمند چارہ گر نہ ہوا. نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. جتنے بھی صاحبان معرفت صاحبان عقیدہ تشریف فرما ہے اس مجلس میں ان کی نظر میں یہ شعر کرنے جا رہا ہوں. عقیدے کا شعر ہے، دیکھیے گا. میں مدح آل نبی کو نماز کہتا ہوں. وجہ کیا ہے دوسرے مصرے میں دیکھیے گا.
میں مدح آل نبی کو نماز کہتا ہوں کہ دہان میرا جو اس میں ادھر ادھر نہ ہوا نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. اور یہ بالکل آخری 2 یا 3 اشعار میں پڑھ رہا ہوں. مجھے ابھی رضوان انکل کا میسج بھی آیا کہ پڑھتے رہے گا، لیکن معاف کیجیے گا میں اس وقت بھی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو ریکارڈنگ کا سلسلہ ساتھ میں چلا، تو بس 2 یا 3 اشعار پڑھ کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. یہ حاصل کلام شیر اس کلام کا پیش کروں بطور خاص، سے دیکھیے گا، سماعت فرمائیے گا. علی کی بیٹی اسے فتح کر کے آئی ہے، علی کی بیٹی اسے فتح کر کے آئی ہے، وہ معرکہ کہ جو عباس سے بھی سر نہ ہوا نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. جتنے بھی حضرات یہاں پہ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، شعر سنتے ہیں، ان کے نظریے شیئر کر رہا ہوں. فرات فکر کی موجیں کریں کنارہ کشی، اس کنارہ کشی کا لفظ لیجیے گا. فرات فکر کی موجیں کریں کنارہ کشی، ثنائے حضرت عباس میں یہ ڈر نہ ہوا نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. اور مقطع کا شعر دیکھیے گا. عطا فاطمہ زہرا ہے تم پہ جب میسم، عطا فاطمہ زہرا ہے تم پہ جب میسم، یہ شعر گوئی کرم ہے تیرا ہنر نہ ہوا نظارہ ایسا کبھی اس سے پیشتر نہ ہوا. برائے خوشنودی مولا عباس باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جزاک اللہ برادر میسم، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آپ. بے شک بہت ہی مولا علی کے فرزند جناب سقا حرم باب الہوائے جب الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت نذرانہ خدمت پیش کر رہے تھے آپ. مرحوم کی عیسیٰ علیہ صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے کہ ایک سورہ فاتحہ سے انہیں بخش دیجیے. ان کے حق میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یقیناً اس کا ثواب مرحوم کو اور اپنے تمام مرحومین کو شریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلا. میرے عزیزم برادرم رضوان بھائی جو ہے بہت زیادہ مجھے عزیز ہیں، اور وہ انہی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں میں. مجھے بتایا گیا ہے کہ آج انکل کی یہ 4تھی برسی ہے، 2016 میں ان کا انتقال ہوا تھا. نہایتی باذوق شخص تھے. میری تو خیر خوش قسمتی بدقسمتی تھی سمجھیے آپ کہ میں نہیں مل سکا ان سے. لیکن رضوان بھائی سے جو کچھ اطلاع ملی مجھے مرحوم کے بارے میں کہ بہت زیادہ شاعری کا شوق اور حب اہل بیت سے سرشار تھی شخصیت ان کی، اور یقیناً ان کی اولاد میں یہ جھلکتا ہے سب، جو وراثت میں انہوں نے اتنے خوبصورت اولاد ثواب جاریہ کا سبب بن کے چھوڑے ہیں.
جو آج ان کے حق میں یہ کار خیر کر رہے ہیں، یقیناً یہ آج جنت الفردوس سے دیکھ کے ان کی روح شاد ہوگی۔ عزت بھائی کی حکم کی تعمیل ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مرحوم کو تحت اللفظ مرثیے کا بہت شوق تھا، تو مرثیے کے کچھ بند تحت اللفظ میں پڑھنے کی میں آپ حضرات کے سامنے اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مولانا کو آپ کے حوالے۔ مولانا ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، جوائن کر چکے ہیں، اور بس اس مرثیے کے چند بند کے بعد مولانا انشاءاللہ مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ سورۃ المبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں، سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوے عام میں، لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو، نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں، نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں، اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب مرتا ہے تب سے دوا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، ہے ایک رسن میں 12 گلے واہ مصیبتا، ہے ایک رسن میں 12 گلے واہ مصیبتا، روتے ہیں گودیوں کے پلے واہ مصیبتا، بس میں ستم گروں کے چلے واہ مصیبتا، خاک عزا ہے منہ پہ ملے واہ مصیبتا، مشکل قدم اٹھانا تھا اس ازدحام میں، یوں عطرت نبی گئی بلوے عام میں، یوں عطرت نبی گئی بلوے عام میں، زینب تڑپ کے اونٹ پر کرتی تھی یہ بیاں، زینب تڑپ کے اونٹ پر کرتی تھی یہ بیاں، دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں، اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے الامان، پیش یزید لے گئے ظالم کشاں کشاں، اور سامنے جشن عام تھا، اور سامان جشن عام تھا، دربار عام تھا، اور ننگ سر حسین کا کنبہ تمام تھا، اور ننگ سر حسین کا کنبہ تمام تھا، ناگاہ بڑھ کے شمر لئیں نے کیا سلام، بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام، امیدوار قلت و جاگیر ہیں غلام، حاضر ہیں سر شہیدوں کے اور عطرت انام، بڑھ کر پکارا مرہ کے اپنا جگر ہے یہ، لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا سر ہے یہ، لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا سر ہے یہ، واللہ اس کے رنج و علم میں بشد بقا، واللہ اس کے رنج و علم میں بشد بقا، فرزند بو تراب 72 جگہ گرا، فرزند بو تراب 72 جگہ گرا، یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا، گھبرا گیا یزید کے یہ کیا غضب ہوا، دیکھا تو ہرملا بھی بہت شاد آتا ہے، سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے، سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے خون حلق حلق کے اوپر جمع ہوا، ننھا سا منہ ہے پیاس کے مارے کھلا ہوا،
بچوں میں دودھ دونوں طرف ہے بھرا ہوا، سوراخ تیر ظلم گلے میں پڑا ہوا، اس خون پر یزید نے جس دم نگاہ کی، اس نے بھی ذبح اس سے بھی ضبط ہو نہ سکا، اس سے بھی ضبط ہو نہ سکا، رو کے آہ کی، بولا بتاؤ اس نے بھلا کی تھی کیا خطا، بولا بتاؤ اس نے بھلا کی تھی کیا خطا، تو نے اسے نشانہ کیا تیر ظلم کا، بچے پہ بھی نہ کھایا ترس تو نے بے حیا، یہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناوک جفا، بتلا تو اس فلک کا یہ میں بتلا تو کس فلک کا یہ مہر منیر ہے، بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا صغیر ہے، بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا صغیر ہے، حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین، مہرے سکوت لب پنا شکوہ نہ شور و شین، زینب نے دیکھا تخت پر ناگاہ سرے حسین، بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ بین، ہائے ہائے نہ منہ ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں، ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک مرتبہ پھر سورۃ المبارک الفاتحہ کی تلاوت فرما کے مرحوم شیخ صاحب کی روح سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب میں گزارش کروں گا مولانا عابد بالگرامی صاحب سے، جو ہمیں حیدرآباد دکن سے اس وقت جوائن کر چکے ہیں، کہ تشریف لائیں۔ آپ آن لائن آ چکے ہیں اور مومنین منتظر ہے۔ آج دنیا بھر میں آپ کے اس مجلس میں آپ کا خطاب سننے کے لیے مومنین جمع ہیں، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے، اور میں گزارش کروں گا حجت المسلمین جناب عابد بالگرامی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ عزاداران حسین، ایصال ثواب کی مجلس ہے شیخ محمد ذکی مرحوم کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، ایصال ثواب ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں، اور مرنے والے کو جب ہم کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو اس کو پہنچتا ہے۔ عام فرقوں میں مسلمانوں کے ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ دفن کر دیا بس ختم ہو گئی۔ یہ تو شکر ادا کریں کہ در اہل بیت سے ہم وابستہ ہیں، یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا، یہ شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی آئی، جس کی وجہ سے ورنہ حشر کیا ہوتا کہ انسان مرا اور اس کے ساری چیزیں بند ہو گئی۔ اللہ اتنا مرسیفل ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انسان کو موت آتی اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا،
لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے اتنا بہتر، اتنا بڑا کرم، ورنہ جو کیا ہے دنیا میں بس وہی لے کے جانا ہے. لیکن ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بیٹا کرے، بیٹی کرے، اولاد کرے، رشتہ دار کرے، مومنین کرے، یا تم خود کوئی ایسا کام کر کے چلے جاؤ دنیا سے کہ جو تم کو وہاں پہ ایصال ثواب چلتا رہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آج کرو گے میں 1 مہینے تک تم کو بھیجوں گا، 1 مہینے تک مرحوم تک پہنچے گا، اس کے بعد دروازے بند کر دوں گا. نہیں، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا عزیز و غفار ہے. یہ تسبیح ہمیشہ پڑھو کہ اللہ تو تیرے اتنا کریم تو کوئی نہیں ہے، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار. روزانہ یہ تسبیح پڑھو. اللہ کا یہ عجیب نام ہے کہ جس سے وہ اپنی کرم کا، رحم کا ایک اثر آتا ہے انسان کی زندگی میں بھی آتا، اور ہی گیٹس کلوز ٹو یور اللہ. تو کوشش کرو کہ یا عزیز و کم از کم منیمم 18 مرتبہ پڑھو، لیکن یہ ضرور اللہ کا نام لو کہ جس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا. اور یہ بولو کہ پروردگار پڑھ کے کہ اللہ تو میرے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، سارے مروی کو بخش دو. یہ ٹاپک ہے ایصال ثواب. ہم کو بھیجنا کیا ہے؟ واٹ از ایصال ثواب؟ ایصال ثواب پہنچتا کیسے؟ تو دوستو اتنا بڑا کرم ہے. یہ نہیں بول رہا کہ 1 مہینے تک دوں گا، 1 سال تک دوں گا، 2 سال تک دوں گا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، what I'm saying، ایک ایک جملے کا ذمہ دار. ایصال ثواب اگر تم کوئی کام ایسا کر کے چلے جاؤ کہ جو ہزاروں سال چلتا رہے تا ظہور امام، اس کے بعد بھی ڈے آف ججمنٹ تک، جب تک تم نیچے لحد میں رہو گے، اگر تم نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کا سلسلہ چل رہا، مثال کے طور پہ مثال دے رہا، ایک مسجد بنا دی، مسجد میں اینٹ لگا دی، خالی ایک بریک، پوری مسجد بھی نہیں بنائی، ایک اینٹ لگائی. یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر ایک مسجد میں تم اینٹ لگاؤ اللہ کے گھر میں، بریک کیا ویلیو ہے لندن میں؟ 4 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ کا ایک لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک محل عطا کرے. وہ کہہ رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا کہ ایک مسجد میں اینٹ لگاؤ یا امام بارگاہ کا میں کرو، تو اس کا اجر اتنا. کوئی کام ایسا کرو کہ ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں شیئر لینا. میں ہمیشہ دنیا میں یہ بات بولتا ہوں کہ جہاں موقع مل رہا کچھ نہ کچھ دے دو. اور یہ اپنے نام کے لیے مت دو، یہ نام مت لکھاؤ، بندے خدا لکھواؤ. یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام اور یہ کر سکتے کہ آپ نے کہا مثال دے رہا کسی کو، کسی امام بارگاہ میں آپ 10 پاؤنڈ دے رہے. میں چھوٹے سے چھوٹا اماؤنٹ بتا رہا جو ہر آدمی افورڈ کر سکتا، لیکن چھوٹا نہیں دینا. اللہ کے نام پہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دو، اس لیے کہ ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے آخرت کے. جب بھی کوئی آپ انویسٹ کرو، نیت کرو کہ یہ مرحوم باپ کے لیے، یہ مرحوم ماں کے لیے، مرحوم بھائی کے لیے، مرحومین کے لیے. اپنا نام ہی مت دو، ان کا نام لکھو. اس سے فائدہ ہوگا، بیٹے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے، سب سے پہلے اپنے مرحومین، اپنے والدین کے لیے کرنا. اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ جو اسٹریس ہے اسلام میں وہ والدین کے لیے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار تو رحم کا، جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. رب اغفر لی ولوالدی، پہلی دعا کس کے لیے؟ تمہارے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے. کیوں ہے والدین کے لیے؟ وائی، اس لیے کہ اگر آج شیخ محمد ذکی کے بیٹے نے مجلس رکھوائی، ان کے دل میں ولایت علی، ان کے دل میں محبت حسین، اگر ہم کوئی مجلس میں جا رہے، ہم کوئی عزا کر رہے، فرش عزا پہ بیٹھ رہے، تو کس کی وجہ سے بیٹھ رہے؟ اگر میں مجلس کر رہا یا مجلس میں جا رہا یا عزاداری کر رہا تو کس کی وجہ سے کر رہا؟ اپنی وجہ سے؟ نو. تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، اور ماں نے حسین کی محبت پا کر پاکیزہ طریقے سے تم کو پالا، تو اس کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے آج ہم ذکر حسین کرتے ہیں. والدین کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت علی آئی. محبت علی جو آئی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے آئی ہے. کہ اگر ماں باپ پاک نہیں ہوتے، ماں باپ اگر حلال چیز نہیں کھلاتے، یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ معصوم امام کے جملے. چھٹے امام نے کیا کہا؟ چھٹے امام نے کہا کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو کیا کہا؟ اس کی ماں کے حق میں دعا دو. اور مولا حسین نے روز عاشور کربلا میں کیا کہا؟ جب اپنا انٹروڈکشن کرا کے واپس آئے اور اصحاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو میرے مولا حسین کا تاریخی جملہ ہے، امام نے کہا کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا، اپنا تعارف کرایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور میں واپس آ گیا. لوگوں نے کہا مولا سے کہا مولا حسین لیکن آپ ویٹ تو کرتے، انتظار تو کرتے، ان کا جواب تو سنتے. حسین نے کہا میں جانتا ہوں
ان کے پیٹوں میں حرام ہے. میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو حسین نے بتا دیا کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو میں امام وقت، حجت خدا، زمانے کا امام، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک بھی بولوں گا. اور امام کون ہوتا ہے؟ امام اگر حکم دے دیوار کو تو دیوار بولے، امام اگر حکم دے تو سنگریزے بولے، پیر سے سنگریزے ٹکرائے تو جواہرات بن کر کلام کرنے لگے. امام وہ ہوتا. امام کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں ہے. ہم زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا امام انس والجن، جنہ پہ بھی حکومت، زمین اور آسمان پہ بھی حکومت. تو وہ امام اگر بول رہا یزید کے لشکر پر ان کو اثر نہیں ہو رہا، ریزن کیا بتایا؟ ان کے پیٹوں میں حرام. یہ عابد بغرامی نہیں بول رہا، مولا حسین بول رہا. تو پہلی تو آج اگر ولایت علی ہے، آج اگر مولا حسین کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ صرف ماں باپ کی وجہ سے کرے. اگر ہم اسی ماں باپ کو بھول جائیں، مرنے کے بعد بھول جائیں، بھولنے کا مطلب بیٹھ کے ڈسکس تو کر رہے ہیں، ان کے پکچر کو دیکھ کے خوش تو ہو رہے کہ یہ میرا ڈیڈ تھا، یہ میری ماں تھی، یہ میرا بھائی تھا، یہ میری بہن تھی. وہ کافی ہے. جب تک زندہ ہے ماں باپ، کیا اجر بتایا ماں باپ کا کہ خالی تم اپنی ماں کو ایسا دیکھو، اپنے باپ کو ایسا دیکھو. صرف تمہاری نگاہیں باپ کے چہرے پہ ہو، تمہاری نگاہیں ماں کے چہرے پہ، والدین 5 منٹ میں مثال دے رہا. 5 منٹ تم جتنی دیر ماں باپ کو دیکھتے رہو گے نا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا جائے گا. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ میں نہیں بول رہا. جیسا خانہ کعبہ کے لیے کہ کعبے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کعبے میں طواف کا ثواب زیادہ ہے، نماز کا کم ہے، طواف کا زیادہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھے، وہ مطلب نہیں ہے میرا. ثواب بتا رہے. جیسے نجف اشرف میں، مسجد نبوی میں 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. 1 رکعت نماز پڑھو گے 1 لاکھ رکعت کا ثواب. اسی طرح مسجد خبا جو مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب. اسی طرح کعبے میں نماز کا ثواب کم بتایا گیا. اللہ کہتا ہے میرے گھر کا طواف کرو، طواف کا ثواب زیادہ ہے. تو جب کعبے میں کوئی جاتا ہے تھک کے بیٹھ گیا، کیا کہ حکم کیا ہے؟ کعبے کو دیکھتے رہو. جتنی دیر تمہاری نگاہ کعبے پہ رہے گی اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. پھر کہا قرآن مجید کھول کے جتنی دیر تمہاری نگاہ قرآن مجید پہ رہے گی تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور نیکی لکھی جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھو مت، خالی کھولو. میں بتا رہا آپ کو ثواب بتا رہا. اس کے بعد آخر میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جتنی دیر تمہاری نگاہیں میرے بھائی علی کے چہرے پہ رہیں گی، علی کے چہرے پہ رہیں گی، تو اتنی دیر تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. تمہارے اعمال نامے میں، اکاؤنٹ میں اللہ نیکیاں لکھتا جائے گا. علی کے چہرے کو دیکھنے کی بات. یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد کیا کہا؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو. کہاں لے کے جا کے ملایا والدین کو؟ آپ سوچ رہے کعبہ، قرآن مجید، میرا مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح کا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہم دیکھتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ محبت سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، غصے سے نہیں دیکھنا، آئی بروز کو کھڑا کر کے نہیں دیکھنا، کسی کے پریشر میں آ کے ماں کو باپ کو ایسا نہیں دیکھنا. میں کیا بول رہا ہوں؟ کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے if you really want to grow in your life اپنے والدین کے پہلے ریسپیکٹ کرو. جو ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتا پھر وہ امام کی بھی ریسپیکٹ کرتا. جس کے پاس احترام والدین نہیں ہے پھر وہ امام کا احترام نہیں کر سکتا. وہ شیعہ نہیں، امام علی کا وہ ماننے والا نہیں کہ جو ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. اور یہ مت بولے کہ آج تمہارا باپ، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی، اولڈ ہو گئی، اب میرے لیے برڈن ہے. یہ یاد رکھو کہ جب تم ڈیپینڈنٹ تھے ماں کے اور باپ کے، اس وقت انہوں نے تم کو برڈن نہیں سمجھا. میں کیا بول رہا. ہم جب اتنے چھوٹے تھے کہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ اگر ہم ویٹ ہو جاتے تو ہم یہ بول نہیں سکتے تھے ماں میرا پیمپر بدلو. میں ویٹ ہو گیا. میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے پیٹ میں اگر درد ہوتا تو میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ماں، میرا ڈیڈ پلیز میرے پیٹ میں درد ہو رہا. میری زبان میں طاقت نہیں تھی، میری ہڈیاں اتنی سافٹ تھی، میں اتنا سافٹ تھا. وہ باپ تھا جو حلال رزق کھلایا، وہ ماں تھی جو اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنے
आराम को, अपने कंफर्ट को छोड़कर तुम्हारा ख्याल रख रही थी, अपनी नींद को छोड़ के तुमको फीड करती थी। आधी रात को तुम रोते थे तो आधी रात को उठ के अपने आराम को, जब ये नहीं बोलती थी कि अरे मैं तो इस वक्त थकी हुई हूँ, बाप ये नहीं बोलता था, कभी बाप तुमको आगोश में ले रहा, कभी माँ आगोश में ले, तुम इतने डिपेंडेंट थे। उन्होंने, बाप ने तुमको पूरी जिंदगी अब खुद पुराना लिबास पहना, ओल्ड ड्रेस, और तुमको नया ड्रेस पहना, तुमको नीचे से लेके ऊपर कॉलेज तक लेकर गया। उसके बाद यूनी गए, तुम फीस बाप ने पे की, तुमको जॉब मिली, पैसा आने लगा, तुमने कहा अब मैं कुछ बन गया। अब तुम्हारा बाप रिटायर्ड हो गया, उसका जो रिसोर्सेस थे खत्म हो गए, अब वो तुम्हारा डिपेंडेंट हो गया, तुम्हारी माँ तुम्हारी डिपेंडेंट हो गई, तुम्हारी फैमिली आ गई, तुम्हारे बच्चे आ गए। अब दोनों बाप और माँ तुमको बर्डन नजर आने लगे, अब वो डिपेंडेंट हो गए तुम्हारे। रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, ये आबिद फिल्ग्रामी नहीं बोल रहा, ये अल्लाह बोल रहा। क्या बोल रहा कि सुबह शाम इसको दोहराते रहो कि परवरदिगार, ऐ मेरे करीम अल्लाह, तू मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने पे हम पे किया था। कौन सी चीज को याद दिला रहा अल्लाह? कि जो मेमोरीज हमारे जहन में है ही नहीं। 1 साल के बच्चे की कोई, हमारी 1 साल की जो एज थी उसकी मेमोरी है? जब हम 1 महीने के थे, जब हम दुनिया में आए थे, 1 मंथ ओल्ड थे, हमारी पास कोई मेमोरी है? 2 साल की मेमोरी है? कुछ। अल्लाह बोल रहा उस मेमोरी, उसको याद करो, उस वक्त को याद करो कि जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर रहम किया। तो तुम भी ये बोलो मुझे कि ऐ रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे बाप पे, मेरी माँ पे ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया। हम करते हैं ऐसे लम्हे में दोस्तों? क्या हाल है अगर बाप और माँ का एहतराम। मैं छोटी सी बात यूथ को बोल रहा, बड़ों के लिए मैंने मजलिस नहीं पढ़ा, मुझे रिवोल्यूशन चाहिए मेरी मजलिस के बाद। एक फिक्र बदलना, तुम्हारी सोच चेंज होना, तुम्हारी थिंकिंग बदलना कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय पेरेंट्स, ये फिक्र पैदा हो, ये फिक्र पैदा के होना कि मैं क्या कर रहा अपने माँ बाप के लिए, व्हाट आई एम डूइंग, आर दे हैप्पी विद मी? दोस्तों, मैं एक नक्शा खींच रहा जो मैं दुनिया भर में देखता हूं सुबह शाम। आज माँ बाप बूढ़े हो गए ना, ओल्ड हो गए ना, तुम जवान हो, तुम्हारे हाथ और पैर में ताकत, तुम बैठे हुए हो। सो मिसाल दे रहा, तुम बैठे हुए, तुम्हारी बूढ़ा बाप, योर ओल्ड फादर, योर ओल्ड मदर खड़ी हुई। यकीन करो ये डिजास्टर है तुम्हारी लाइफ का। अल्लाह एक सेकंड, एक लम्हा, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता कि अगर तुम बैठे हुए हो और तुम्हारी ओल्ड मदर, तुम्हारा ओल्ड फादर खड़ा हुआ है। वो तो शुक्र अदा करो कि फर्जंद ज़हरा मौजूद है, मेरा इमाम मौजूद है, जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह हमारे ऊपर अजाब नाज़िल नहीं कर रहा, वरना उम्मतों पे अजाब आया। इसलिए नबी यूसुफ जैसे नबी की नस्ल से, जनरेशन से अल्लाह ने क्या किया? नबूवत को ले लिया। उनके उनके पास 70 नबी उनके जनरेशन में थे, सिर्फ इसलिए कि यूसुफ गुनाह नहीं है, यूसुफ ने गुनाह नहीं किया, नबी है, मासूम है, करके औलाद। वो घोड़े पे बैठ, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, वो घोड़े पे बैठे हुए थे। कुछ लम्हों के लिए उनका बूढ़ा बाप नबी याकूब खड़े रहे। कुछ लम्हे, सेकेंड्स में यूसुफ ने अपने बाप को ऐसे देखा और याकूब ने ऐसे देखा बेटे को। बस यूसुफ उतरे नीचे, एक दूसरे को हक किया, रोए, इतना रोए। 17-18 साल के बाद, 18-20 ईयर्स के बाद मुलाकात हो रही थी, खूब रोए। दोनों बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। जैसे ही होश आया, जिब्राइल बीच में आ गए, दोनों नबियों के बीच में जिब्राइल, ओल्ड फादर, यंग सन, बीच में आ गए। आके कहा, यूसुफ
تمہارے یہ ہاتھ کی مٹھی بند ہے نا, ذرا جسٹ کین یو اوپن دس پلیز. یوسف نے ایسا کیا. یہاں پہ ایک نور تھا, آسمان کی طرف اڑ گیا. یوسف نے کہا, ابھی یوسف سورہ ہے پورا قرآن مجید کا, سورہ یوسف. یوسف نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یوسف تمہاری نسل میں, تمہارے ابھی شادی نہیں ہوئی نبی یوسف کی, تمہارے جنریشن میں اللہ نے نبیوں کو رکھا تھا, نبیوں کو رکھا تھا. اب وہ نور نبوت لے لیا. او یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. نبی خدا, نبی خدا, نبی خدا, نبی خدا. گناہ نہیں ہے, ترک اولا ہے, معصوم ہے. کہا پروردگار میں نے کیا کیا, تو نے میرے جنریشن نبوت کو کیوں لے لیا؟ آواز آئی, یوسف تم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تمہارا بوڑھا باپ پیچھے کھڑا ہوا تھا, میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے جیسے ابھی ایک جملہ بولا اس کو ریپیٹ کر رہا, یہ شکر ادا کرو, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور امام, کہ زمانے کے امام فرزند زہرا کے صدقے میں آج ہم بچے. ہم کتنی آرام سے پیر پہ پیر ڈال کے, پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھتے ہیں, باپ کھڑا ہوا ہے, ماں کھڑی ہوئی ہے. یہ چیک کرو جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا ہمارے, وہ یہ جو ہماری لائف میں آبسٹیکلس ہے نا, وہ یہ جو ہماری لائف میں ہرڈلس ہے نا, وہ یہ جو ہمارا کام بنتے بنتے رک جا رہا نا, وہ یہ تو دنیا میں, مرنے کے بعد تو اور پرابلم ہے. آپ سوچو اللہ کے رسول, کائنات کا مالک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, جو عالمین کے لیے رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے, جو اول نور ہے, اول عدد ہے, ہر چیز وہی ہے نا. اس کے پاس اس شخص نے آ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کیجیے, میرا بزنس ختم ہو گیا, پرابلمس میں آ گیا, رسک میں آ گیا. سرکار چاہتے خالی اشارہ کرتے, اشارہ, تو اس کی تقدیر بدل جاتی. کن فیکن کا یہ مظہر ہے ہمارے 14 معصومین, اللہ کن فیکن ہے تو اس کے یہ مظہر ہے. سرکار اگر اشارہ کرتے اس کی زندگی بدل جاتی. لیکن سرکار نے کیا کہا, تیرا باپ زندہ ہے, تیری ماں زندہ ہے, کہ نہیں وہ تو مر گئے, کہ ان کی لہت پہ جا. وہ آ رہا, پلیز یوتھ کا بول رہا, لیٹ جسٹ لسن پراپر, کہ پیرنٹس کا, اس لیے کہ مجھے بولا گیا اس لیے پڑھا, یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں. تو اللہ کا رسول کے پاس وہ آیا حاجت کو لے کر. سوچو, اللہ کے رسول کے پاس وہ آیا حاجت کو لے کر کہ آپ دعا کریں گے میری حاجت پوری ہوگی. اللہ کا رسول کا ایڈوائس کیا ایڈوائس کر رہا, اللہ کا رسول بول رہا تیرے باپ ماں زندہ ہے. ہی واز شاک, کہا کہ وہ تو مر گئے, کہ ان کی لہت کہاں ہے, گریو کہاں ہے, تو کہا وہ تو بہت دور ہے, پتہ بھی نہیں اس وقت کہاں ہے. کیسا کر باہر جاؤ, ایک نشان بنا. باپ کی لہت پہ جب بھی جانا گریو پہ سر کی طرف بیٹھنا, سرانے. ماں کی لہت پہ جانا تو پینتی بیٹھنا, پیروں کی طرف. کا جا, نشان بنا, تصور کر تیرے باپ کی لہت ہے, تیری ماں کی لہت ہے, ہمارا واسطہ دے اللہ کو اور اپنے ماں باپ کا واسطہ. آپ سوچ رہے کیا ہے سرکار کدھر بھیج رہا, میں آ رہا ہوں اللہ کے رسول کو, رسول بول رہے, اللہ کے رسول بول رہے جا تیرے باپ کی خبر. ہم جاتے ٹائم بھی نہیں ہے لندن میں, ہفتے میں چلے گئے, 1 مہینے میں چلے گئے, 2 مہینے میں چلے, نو. میری ریکویسٹ ہے, جو میری منزل سن رہا, جہاں بھی میری منزل سن رہا, میری ریکویسٹ ہے کہ ہفتے میں 1 دن اسپیئر کرو, 2 ہفتے میں 1 دن اسپیئر کرو, اور سیدھا مت چلے جاؤ ماں کی لہت پہ, باپ کی لہت. تھرسڈے ضرور جاؤ اگر تھرسڈے چانس ملے, یا سیٹرڈے جاؤ یا منڈے جاؤ, یہ کبھی بھی جاؤ یار, ہفتے میں کبھی بھی جاؤ جب موقع ملا. کیوں جاؤ؟ اسی لیے جاؤ کہ وہ تمہارا انتظار کر رہے, دے آر ویٹنگ فار یو. جب تم جاتے وہاں نا باپ کی لہت پہ, باپ کو اطلاع ہوتی کہ دیکھو کون آیا. باپ دیکھتا, دیکھ کے ایک زمانے کے بعد بیٹا آیا ہے, بیٹے کا چہرہ سامنے آتا. ماں دیکھتی, ارے میرا لال آیا, ماں کا چہرہ دیکھ, بیٹے کا چہرہ دیکھ. والدین وہاں سے خوش ہوتے, وہ خوشی تمہاری زندگی میں آتی جو تم ہیپینس کرتے, جو ماں باپ کو خوشی دیتے نا,
وہ خوشی اللہ تمہاری زندگی میں دے دیتا. ہر روز ایوری ڈے ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. اس میں بہترین اعمال میں وہ اعمال بتانے کے لیے کہا گیا کہ میں وہ بہترین اعمال میں جو ہے صدقہ ہے. بلکہ یار وہ تو صدقہ ہم روز دیتے نہیں. پیسے نکال کے پینیز نکال کے رکھنا, پی نکال کے رکھنا لندن میں وہ اور ہے, اور مستحق تک پہنچنا وہ اور ہے. یہ یاد رکھو. وہ نکال کے رکھ دینا ٹھیک ہے, صدقہ ہے, جو بھی ہے وہ ہے. بہترین اعمال کیا ہے؟ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, بیک ہوم انڈیا پاکستان جان سے بھی آپ وہاں پہ کسی کو, غریب کو, یتیم کو, بہترین میں یتیم بچے سب سے زیادہ ثواب, بیوہ عورت, ویڈو عورت, ویڈوز کو, یتیم کو, بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ ایسا صدقہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کے, تمہارے مرحومین کے ایسے درجات بلند ہو. کسی یتیم, آپ بیک ہوم جو بھی یتیم ہیں آپ بھیج دو پیسے, ان کو بولے یار کسی یتیم کو کھلا دو. جو آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں بیک ہوم پاکستان میں, انڈیا میں, ان کو پیسے بھیج کے بولے یار ہر جمعرات کو کسی غریب یتیم کو کھانا دے, کسی بیوہ کو کھانا دے. اس کے بعد جو زندگی کے یہ آبسٹیکلس ہے نا وہ دور ہو جائے. خدا نہ خاصا کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, بھیجے وہ عورت کھانا. اس کے بعد دیکھو کسی کو اولاد نہیں, یتیم کے لیے کھانے کو بھیجے. کوئی رسک کا پرابلم ہے, رک رہے رسک, جاب کا پرابلم ہے وہ بھیجے. کوئی سٹریس کی بیماری میں, کام نہیں بن رہے, سٹریس میں, سٹریس مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں اس کو, وہ یتیم کو کھانا. آپ ایک صدقہ ایک 25 اس کے فائدے. آپ یہ صدقہ بھیج کے یہ بولو کہ پہلی نیت یہ کرنا کہ یہ میں دے رہا میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے, تو تم پورا ہفتہ پروٹیکٹڈ رہتے. ایک ہفتے کا پورا صدقہ ہے ہی, اگر شب جمعہ دے پورا ہفتہ تم پروٹیکٹڈ رہتے امام کی سلامتی کے لیے, بلا مصیبت سے تم بچ جاتے. جیسے شب قدر کا ایک صدقہ, شب قدر 22 رمضان کی رات, اس دن جو صدقہ نکالتا ہے وہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے. نیکسٹ شب قدر بل پہلی دیکھیے میں ایک میل دے رہے, آپ ایک میل دے رہے, ایک روٹی دے رہے. میں مثال دے رہا, کسی یتیم کو ایک روٹی دے رہے, ایک پیس آف بریڈ دے رہے. یار اس سے زیادہ کیا بولو, پیس آف بریڈ دے رہے. پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے لندن میں, دنیا میں کہیں نہیں. لیکن غریب کے لیے تو, یتیم کے لیے تو بہت بڑی بات ہے, جس کے بعد صبح روٹی نہیں ہے تو شام میں روٹی نہیں, جو ایک ایک پیس آف بریڈ کے لیے تڑپ رہا. پیس آف بریڈ دے رہے. آپ نیت کیا کر رہے؟ پہلی نیت میرے امام کی سلامتی کے لیے کرنا, اس سے تمہارا رشتہ بنتا اور امام پلٹ کے تمہاری سلامتی کی دعا کرنا. دوسری نیت یہ کرو کہ جس کا ثواب میرے مرحوم باپ کو دے دو, میری مرحوم ماں کو دے دو, میرے مرحوم بھائی کو دے دو, میری مرحوم بہن کو دے دو. اس کے بعد یہ بولو کہ جتنے مرحومین ہیں ان کو دے دو. آپ ایک ہی پیس آف بریڈ دے رہے, ایک پیس آف بریڈ دے رہے. آپ نیت کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے. اس کے بعد بولو, پلیز لسن پراپرلی, اس کے بعد بولو کہ اللہ اگر آج کسی مومن کی پوری دنیا میں, پلیز لسن پراپرلی, اگر آج پوری دنیا میں کسی مومن کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, اس کا ثواب اس کو پہنچے. کتنے ملینز آف لوگوں کو تم نے ایک پیس آف بریڈ سے کر. تیسری نیت کیا کرو, میں 25 نیت نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو اس لیے بنا تو پوری مجلس اسی پہ ہوگی. تیسری نیت کیا کرو کہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان بیماریوں کی شفا کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا ہوں. کین یو امیجن؟ تو تم بیماریوں سے بچتے. یہ بولو جتنے بیمار ہاسپٹلس میں, جتنے بیمار گھروں میں, اللہ میں ان کی صحت کے لیے, اللہ تم کو صحت دے. مثال کے طور پر جیسے آج یہ کورونا وائرس کووڈ-19 چل رہا, یہ نیت کر کے دو کہ اللہ یہ جو میں دے رہا, دنیا بھر میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے جو خدا نہ خاصہ کووڈ-19 میں اگر مبتلا, اللہ ان کے لیے ان کی جان کا صدقہ دے, اس بیماری سے تم نجات دے. آپ دیکھو کتنا ہو. اس کے بعد بولو کہ جتنے لوگوں کا رزق رکا, میں کیا بولوں یار, 25 نیتیں, جو ایک صدقہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا, ایک صدقہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا. پھر نیت کرو کہ یہ اس کا ثواب جو رزق کے پرابلمز میں اللہ میں اس کے لیے صدقہ دے, جو پریشان ہے میں ان کے لیے صدقہ دے,
جو حاجت مند ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان سے اتنی نیتیں کر کے میں بول رہا ہوں ایک روٹی پیس آف بریڈ دے رہا جسٹ ایک پیس آف بریڈ کا اجر دیکھا آپ نے اس میں تمہارے باپ بھی آ گیا ماں بھی آ گیا بھائی بھی آ گیا بہن بھی آ گیا تمہارے نارمل ڈیز کے تمہارے رکاوٹیں ختم ہو گئی فرسٹ نائٹ کا تمہارا پرابلم سالو ہو اور اگر تم یہ دیتے رہو گے فرسٹ نائٹ کا صدقہ ضرور دینا روز یہ نیت کرنا کہ یہ پہلی رات کا ہے اس لیے کہ پہلی رات کو صدقہ ہی پہلے آیا تھا جو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں فرسٹ نائٹ کی ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی نماز وہ تو بعد میں حکم آیا پہلے جو حکم آیا وہ یہ آیا کہ صدقہ دو اسلام میں مسلمان مدینہ منورہ میں اتنے غریب تھے اتنی غربت تھی اتنی پاورٹی تھی کہ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیا اسلام پیسے والوں کا مذہب ہے تو سرکار نے کہا کیوں تو کہا ہاں آپ نے کہا کہ پہلی رات کا صدقہ دو ہم تو صدقہ دے ہی نہیں سکتے ہمارے پاس آدھا پلیز غور سے سننا ہم آدھا کھجور نہیں کھا سکتے یہ تو صحیح بخاری کی ام المومنین کی بھی روایت ہے کہ جنگ خیبر کے بعد اسلام کے حالات صحیح ہوئے انہوں نے کہا کہ علی نے جنگ کو فتح کیا جس کی وجہ سے لوگ مالا مال ہو گئے حالات بدل گئے پاورٹی ختم ہو گئی مسلمانوں میں وہ خیبر کے بعد اتنا ملا تھا اس لیے کہ یہ تو کرم ہے مولا ہے کہ مولا نے ایک کام کر کے پوروں کے حالات صحیح کر دیے جب ان کے کر سکتے تو آپ کے نہیں کر سکتے just get close to امام علی تو ایک اس کے بعد یہ نماز آئی تھی ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی پہلے صدقہ ہے مردے کے لیے پہلے صدقہ آپ روز نکالو آپ تصور نہیں کر سکتے تمہارا باپ کہاں سے کم پہنچے تمہارے مرحومین کے درجات کتنے بلند ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا اجر ہے یہ ماں باپ کے لیے کرنا ہے صدقہ پہلے دو روز نکالو اس کے بعد آدھے گھنٹے کی مجلس ہوئی والدین کے لیے پہلی چیز ان کے واجبات کو ادا کرانا ہر انسان کے واجبات رہتے نمازیں قضا رہے جوانی میں ٹریولنگ میں بیماری میں قضا ہوتی ہے نماز اولاد کے اوپر واجب ہے کم از کم 5 سال کم از کم 10 سال خود مت پڑھو اس لیے کہ خود پڑھو گے تو 1 مہینہ پڑھو گے 2 مہینے پڑھو گے 3 مہینے پڑھو گے 4 مہینے پڑھو گے اس کا بھول جاؤ گے اجارے پہ پڑھو اتنے مدرسے پوری دنیا میں کسی بھی مدرسے کے طالب علم پڑھتے بہت سمپل بہت سستا ہو جاتا ہے نماز پڑھو پہلے واجبات کو ادا کرو اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ مرحوم جن کی میں مجلس پڑھا مرحوم محمد ذکی صاحب بہترین انسان تھے ویری سافٹ اسپوکن اور بڑے محب اہل بیت شاعری سے مدح اہل بیت سے بہت لگاؤ تھا جیسا ہمارے بھائی عابد فرشوری صاحب نے بھی کہا بڑا لگاؤ تھا بہت بڑی بات مولا کی محبت رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے یہی وہ چیز ہوگی جو ان کو نیچے کام آئی ہوگی ولایت علی ہی کام آئی ہوگی اس کے بعد ہے سب ساری چیز آپ بڑے سافٹ اسپوکن بڑے اچھے خوش مزاج یہ تمہاری پہچان ہے خوش مزاج میں یوتھ کو بول رہا ہوں تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہو کہ تم شیعہ علی ہو یو ڈونٹ سے کہ آئی لو امام علی یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ آئی لو امام علی اس لیے کہ اگر تم بول رہے تو تمہارے ایکشنز کیا ہے تم کہیں رہو تمہارے ایکشنز ایسے ہونا کہ لوگ پوچھنا کہ تم کتنے سافٹ اسپوکن ہو تم کتنے آنےسٹ ہو کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو تو دین یو سے کہ آئی ایم فرام امام علی شیعہ اس طرح پروپوگیٹ کرو تو یہ کام کرو کہ جو تم کو مرنے کے بعد نیچے کام آئے اس لیے کہ دوستو وہ جگہ ایسی ہے لحد ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سننا نہیں چاہتا مجھے تو پوری دنیا میں بولتے ہیں یہ بات کہ مولانا آپ بہت ڈراتے ہیں میرے ساتھ تو مشہور میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں اس معاملے میں کہ میں بہت ڈراتا ہوں کہیں جاؤ دنیا میں الحمدللہ نام سنتے ہی بولتا ارے یہ تو بڑا ڈراتے ہیں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یار تم یہ بولتے ہو کہ تم میں ڈراتا ہوں تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو ڈرتے بھی ہو میں کیا بول رہا ہوں تم اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ بھی بولتے ہو ڈرتے بھی ہو تم اپنے آپ کو حسین کا عزادار بھی بولتے ہو ڈرتے بھی ہو ڈرنے کی کیا بات جسٹ فالو دا پاتھ آف امام علی اس کے بعد دیکھو کہ مولا تمہاری مدد کیا کرتے
वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है मौत, ऐसी रियलिटी कि जिसको हमने डिनाई किया। सारे मासूमीन के इरशादात क्या है। अभी रमजान में लंदन में मैं खुद अहलेबैत पे था, 13, 14, 15 रमजान को आपने एक मखसूस दुआ पढ़ी जो हर 13, 14, 15 को पढ़ सकते आप। मखसूस दुआ, दुआ मुजीर में किसकी दुआ है? मासूम से है ना, किसी मौलवी या मुश्तहिद की तो नहीं है ना। उस दुआ में सबसे ज्यादा 60 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली एक ही जुमला बोला है, एक ही जुमला, नार 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 नार। एक ही दुआ मांगिए, कोई चीज नहीं है उस दुआ में, अल्लाह की मदा है और एक दुआ है कि अल्लाह तू आग से बचा ले। कभी तस्वुर है आग का? ये मैं बोल रहा, दुआ मुजीर बोल रही जो आपने रमजान में पढ़ी। कभी रात में सोते वक्त सुना, कभी रात में सोते वक्त मैंने ये सोचा कि अगर कल मौत आ जाए, मैं लहद में जाऊंगा तो क्या होने वाला है मेरा? सच ए स्मॉल प्लेस, सिर्फ 6 फीट। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? पूरी जमीन के ऊपर है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है लंदन की जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट है? नीचे कुछ आपने इन्वेस्ट किया है? रहना मतलब 1000 ईयर्स आप जमीन के ऊपर तो नहीं रहेंगे। 60, 70, 80, 90, देन 90 ईयर्स के बाद जाना का है। मैं मिसाल दे रहा, जमीन के ऊपर तो नहीं रहेंगे। हर आदमी कहां जाएगा? अंडरग्राउंड। अब मैं अपने साथ एक तारीख का वाक़या है, मेरे साथ एक वाक़या हुआ, वो सुनो, न्यूयॉर्क का है। 9/11 के बाद जब चली जाता हूँ न्यूयॉर्क, तो 9/11 के बाद जो मदरसे में पढ़ने गया, रमजान पढ़ रहा था मैं अल-खुई सेंटर में, जो क्वींस में मशहूर सेंटर है न्यूयॉर्क का। जी मैं 2 साल पहले भी पढ़ा था, इससे पहले फर्स्ट टाइम जब गया 9/11 के बाद। तो मैंने बहुत बोला ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, इफ्तार का वाक़या। 9/11 के बाद जब गया तो वहां पे उन लोगों ने, एक मोमिन भाई ने कहा कि मौलाना प्लीज आप इफ्तार पे आ रहा, आपको बुलाए इफ्तार पे, फ्री का इफ्तार कौन नहीं जाता यार। मैंने कहा ओके। मेरी मजलिस के बाद चले गए, इफ्तार से पहले मजलिस होती थी, गए तो वहां जब 9/11 हुआ था ना, एक वहीं पे ऐसी, और दूसरी बिल्डिंग तो कई है माशाल्लाह, वहां पे 60th फ्लोर पे वो रहता था। 60th, व्हाट से सुना, अजीब बात, 60th फ्लोर। हम गए लिफ्ट में 2 मिनट में, 3 मिनट में सीधा 60th फ्लोर पे चले गए। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, 60th फ्लोर, न्यूयॉर्क, आप इमेजिन करो। गए, जैसे एंटर हुए तो उसने कहा मौलाना ये मेरा ड्राइंग रूम देखो, ये मेरा डाइनिंग सेक्शन देखो, ये मेरा बेडरूम देखो। तो मैंने कहा यार ये बोलो तुम इतनी ऊपर क्यों आए? यही फ्लैट अगर तुम नीचे लेते फर्स्ट फ्लोर पे। उसने कहा फर्स्ट फ्लोर पे 200, 300, 400, 500,000 में मिल जाता, मोर देन 1 मिलियन पे क्या ऊपर आने का। बट आई सेड व्हाई? ही सेड कि मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है। क्या बोल रहा है यार? बस सबसे ऊपर पूरा न्यूयॉर्क नीचे है, एंड इट्स अ फैक्ट। ऊपर 60th फ्लोर पे अगर आप हैं तो पूरी सिटी ऑफ न्यूयॉर्क नीचे, इतना ब्यूटीफुल वहां से एटमॉस्फेयर और साइट सीइंग, मैं तो दंग रह गया देख के। 15 रमजान तक अल-खुई सेंटर न्यूयॉर्क पढ़ रहा था। उसके बाद मैं पलट के बॉम्बे आया था। बॉम्बे में मेरी मजलिस है लोखंडवाला में। बॉम्बे की एक जगह है लोखंडवाला, जो बॉम्बे वाले अगर सुन रहे तो वो जानते। वहां पे 27 रमजान को शायद एक मम्मी ने खाने में बुलाया इफ्तार पे, चले गए वहां पे। वहां पे उसको 23rd फ्लोर पर लेके गया मुझे, 23वें माले, 1 सेकंड में ऊपर चले गए। और उसका भी वही, इसलिए कि हर पैसे वाले का मिजाज एक होता है, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉलर का मिलियनर हो, पाउंड का हो, यूरो का हो, रुपये का हो, दीनार का हो, सबके दिमाग जहन एक ही होता पैसे वालों का। मैं तो इतना रहता हूँ इनके साथ, आई नो देम। तो उसने ऊपर लेके जाके उसने उसी स्टाइल से बात की, उसको नहीं मालूम। उसने कहा मौलाना ये देखो मेरा ड्राइंग रूम, ये मेरा डाइनिंग है, ये मेरा बेडरूम है। मैंने उससे भी यही सवाल किया कि बाबा ये बता तू इतनी ऊपर क्यों आया, ये फर्स्ट। उसने कहा मौलाना आई पेड 100,000 रुपीज या 200,000 रुपीज एक्स्ट्रा ईच फ्लोर
to get this, like 50-60 lakhs मैंने extra pay किया to get this. मैंने कहा but why? तुम नीचे ले लगे. उसने भी वही जवाब दिया कि मौलाना मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे नीचे. फिर बोला मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा न्यूयॉर्क नीचे. मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे नीचे, पूरा शहर नीचे, मैं सबसे ऊपर हूं. उसके बाद मैं गया था मदीस पढ़ने. उसके बाद मेरी फौरन खाना खा के जब मदीस पढ़ने गया, मैंने जाके वाकया सुना के कहा न्यूयॉर्क में गया तो वो कहता मैं सबसे ऊपर हूँ, पूरा न्यूयॉर्क नीचे. और यहाँ बॉम्बे वाला भी मुझे ये बोलता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, पूरा बॉम्बे नीचे. मैंने कहा अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो 6 फीट नीचे की बात कर रहा हूँ, 6 फीट नीचे की बात कर रहा हूँ. मैंने कहा मुझे कोई दुनिया में, मैं मिलियनर और बिलियनर्स को जानता हूं. मैंने कहा कोई बिलियनर मुझे ये आज तक नहीं मिला कि जिसने विल लिख दी अपने बेटे को कि बेटा लिसन, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे रूफ गार्डन पे लेके जाके दफन कर. 100 फ्लोर पे, 90 फ्लोर पे, 60 फ्लोर पे जो मेरा रूफ गार्डन है ना, जो वहां हेलीपैड है ना, वहां दफन करना. नहीं दोस्तों, तुम आमाल ऐसे करो, तुम ऐसे आमाल करो, तुम जाओ 6 फीट नीचे, जो लोग देखे और इमाम अली तुमको बुलंदियों पे लेके जाए. आमाल ऐसे करो, डू समथिंग फॉर इमाम अली, लिव फॉर इमाम अली, तो मौला अली तुमको बुलंदियों पे लेके जाओ. हम बुलंदियों पे नहीं जा सकते. तो लहद 6 फीट की है ग्रेव, लेकिन अगर आमाल सही रहेंगे, इफ यू फॉलो द रियली पाथ ऑफ इमाम अली, तो तुम्हारी ग्रेव ऐसे ओपन हो जाएगी. मैंने बुस्तान ज़हरा के इस साल बीबी की शहादत में पूरा खमसा पढ़ा इस पे. मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आपको बता रहा, ये सारी चीजें कब मिलती? जब तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ करते. फिक्र करो कि तुम्हारा बाप कहाँ है, फिक्र करो तुम्हारी माँ कहाँ है. हमको सबको ये फिक्र होना कि हमको नीचे जाना है, और नीचे कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है. ना बेटा आएगा, ना बेटी आएगी, ना माँ आएगा, ना बाप आएगा. यू विल बी ऑल अलोन. ये फैक्ट है, इसे डिनाई नहीं कर सकते. ये ऐसा फैक्ट है कि यू कैन नॉट डिनाई दिस. उसके आलिए अमाल बता रहा, बस मदीस खत्म करें. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. बेहतरीन अमाल में अपने साथ कैरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स, जो पहला इन्वेस्टमेंट वो मौला अली की मोहब्बत है, जो सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह. दूसरा इन्वेस्टमेंट ये यूके के बैंक में जो तुम्हारे मिलियन पाउंड रखा हुआ है, जो शेयर मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर के शेयर्स रखे हुए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं. इन्वेस्टमेंट क्या है? पहले दूसरा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी औलाद. कंसंट्रेट करो अपनी औलाद के ऊपर, फिक्र करो औलाद के ऊपर. स्पेयर सम टाइम, मैं औरतों को भी बोल रहा हूं, spare some time for your children, spare some time for your kids. मैं पूरी दुनिया में बोलता हूँ कि माओ को बोलता हूँ कि एटलीस्ट सिट 15 minutes with your kids. उनको बताओ मौला की मोहब्बत बताओ, आजादारी बताओ, उनको इबादत की तरफ लेके जाओ. एक बेटा तुम्हारा, एक बेटा का सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह दे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे. तारीख के 1000 वाक़या मैं क्या करूं. मदीने मुनव्वरा का मशहूर वाक़या, बस मैं क्या करूं, 40 मिनट की मजलिस होगी, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही. ये मेरे साथ प्रॉब्लम, वक्त ऐसा निकलता है. मदीने मुनव्वरा का मशहूर वाक़या आपने हजारों मरतबा सुना, लेकिन आज मेरे मुंह से सुन लो. मैं दूसरे स्टाइल से पढ़. सरकार अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह. अल्लाह का रसूल सरकार जा रहे, मदीने मुनव्वरा से बाहर जा रहे, शहर से, असाब साथ. रास्ते में एक सेमेट्री मिली, ग्रेवयार्ड. सरकार ने दूर से बता दिया मुसलमानों को कि देखो वो सामने वाली जो ग्रेव है ना, उसके पास से तेज निकल जाना, फास्ट निकल जाना. इसलिए कि मैं भी तेज निकलूंगा, तुम लोग भी तेज निकलो. मुसलमानों ने कहा ठीक. सामने वो 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम पे जो भी ग्रेव थी, अल्लाह के रसूल ने कहा इसके सामने से तेज चले. सब तेज चले गए. जब क्रॉस कर दिया उसको, तो मुसलमानों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों आपने सिर्फ इस ग्रेव के बारे में कहा इस पे अजाब हो रहा, और मैं वमार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मैं जहां ठहर जाऊं रहमत. और अल्लाह, जुमले गौर से सुन, अल्लाह की मर्जी ये थी कि इस वक्त मैं तेज चला जाऊं. अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं ठहरूं नहीं वहां पर. लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता. क्या बात है यार, अल्लाह का कोई काम मशीयत से खाली नहीं होता. ठीक है, गए, आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली गए, काम करके सरकार वापस आ रहे.
पूरा असाब वैसी आ रहे सब, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी। तो उस वक्त वो लहद ग्रेव आने से पहले मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह देखिए ग्रेव करीब है, बिल्कुल वैसी तेज चलना है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं अब तेज नहीं चलना, अब जाके वहां हम ठहरेंगे। लोगों ने कहा ठहरेंगे? अभी आधा घंटा पहले आपने कहा इस पर अजाब होगा, तेज चलो। कहा उस वक्त अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं तेज चला जाऊं, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी ये है कि मैं यहाँ ठहर जाऊं। पूछा क्यों? तो कहा उस वक्त प्लीज, उस वक्त इस पे अजाब हो रहा था, हमको मालूम नहीं, हम लेके जाते अपने बाप को दफन कर देते, हमको क्या मालूम हमारी ग्रेव ऊपर से बंद कर देते। वी डोंट रियलाइज कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मोमिनीन कैसे नीचे। इसीलिए कहा कि ईसा ने सवाब करते रहो, इसीलिए कहा कि सेमेट्रीज को जाओ तो कुछ पढ़ के आओ, इसीलिए कहा कि कोई ना कोई तोहफा अपने माँ बाप को दो। क्यों दो? अरे अगर हालात नीचे खराब भी है, जो तुम गिफ्ट करते रहोगे, मजलिस करोगे अपने बाप के लिए, मजलिस करोगे अपनी माँ के लिए, कोई ईसा ने सवाब यतीम को दोगे, सदका दोगे, तो तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को अगर नीचे तकलीफ भी है, ये मत बोलो कि 10 साल हो गए मर के, ये मत बोलो 20 साल हो गए मर के, आप क्या करना। नो, जब तक तुम जिंदा हो अपने वालिदैन के लिए करते रहो, तो तुम जो करोगे एक रोटी का टुकड़ा भी दोगे तो उसका नीचे अजर मिलेगा। यही तो कहते हैं बाप आके कि मेरे बेटे गिव मी एक पीस ऑफ ब्रेड, तुम एक रोटी का टुकड़ा किसी जानवर के सामने डालोगे तो उसका भी अल्लाह हमको अजर देगा। तो आप समझ रहे मेरी बात? सरकार ने कहा कि आप ठहर जाओ, तो कहा क्यों? तो कहा इस पे रहमत आ रही। कहा रहमत? इतनी जल्दी अजाब खत्म हो गया, रहमत आ गई? यही तो करम परवरदिगार है, यही तो अल्लाह मर्सीफुल है। फिर बोल रहा या अजीजो या गफ्फार, या तव्वाबुर रहीम, या गफूरुर रहीम। क्या करीम, क्या खूबसूरत नाम है अल्लाह का, या अजीजो या गफ्फार। तो कहा इतनी जल्दी? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। क्या कहा? कहा ये गुनाहगार था, इस पे अजाब हो रहा था। प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, ये गुनाहगार था, इस पे अजाब हो रहा था। कब से हो रहा था? जब से दफन किया। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे, अजीज व गफ्फार हमको माफ कर दे। क्यों? मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोला कि उस पर अजाब हो रहा है। कभी सोच रहे कि हमारे पर क्या होने वाला है? अल्लाह माफ कर दे। हमेशा इसीलिए हर मासूम ने अपनी हर दुआ में फॉरगिवनेस रखी है। दुआ कुमैल में मेरा मौला बोलता अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़ुनूब लती ताहवस। जोशर कबीर, दुआए अबू हमजा सुमाली, मौला हुसैन की मखसूस दुआएं, मौला की वो मुनाजात, हर में इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, फॉरगिवनेस के लिए मांगो। रोजाना असर की नमाज के बाद 70 टाइम्स बोलो अलफ हो, या ये बोलो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इंग्लिश में बोलो अल्लाह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे फॉरगिव कर दे, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। 700 सिन को, 700 गुनाहों को माफ करेगा। मैं क्या करूं, वक्त निकलते जा रहा, मेरे हाथ से बात में बात निकल रही। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमानों ने कहा आज मिसाल दे रहा, आधे घंटे 30 मिनट्स में अजाब आके रहमत आ गई, इतनी जल्दी? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। कहा कैसे? कैसे? अब सुनो प्लीज, मेरी पूरी मजलिस का एक मैसेज है। कहा इतनी जल्दी कैसे अजाब रुका और फौरन रहमत आ गई? तो कहा कि अभी, प्लीज लिसन, अभी इसका बेटा, ये जब मरा तो इसका बेटा 1-2 साल का था, 1 ईयर का था, बाप मर गया, इन्फेंट था, माँ ने उसको पाला, वो विडो ने, दूसरी विडो ने अपने इस बच्चे को पाला। 1 साल का बच्चा था, बाप मर गया, 3 साल तक बड़ा किया। अभी 4 साल का इस्लाम का वो है कि अगर बच्चा 4 साल 4 महीने का हो तो तुम उसको पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। अगर आप 2 साल में सिखाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम ने यह कहा कि जब तुम्हारा लड़का या लड़की 4 इयर्स 4 मंथ्स की हो जाती तो उनको सिखाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनकी जबान पर लेकर आओ, उनको बोलो बिस्मिल्लाह बोलो। लेकिन आप 1 साल 2 साल में अगर बच्चा बोले तो बोल सकते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब ये मरा, इसका एक इन्फेंट था, एक बच्चे, एक लड़का था इन्फेंट, इसकी विडो ने, इसकी बेवा ने बच्चे को परवरिश की। आज इसी वक्त, अभी 10 मिसाल दे रहा, 10 मिनट 15 मिनट पहले इसकी माँ ने, इसका बेटा 4 साल 4 महीने का हुआ तो पहली मर्तबा अपनी आगोश में बिठाकर या सामने बिठाकर, पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम
اس کی ماں نے، اس کی ویڈو نے، اس مرحوم کی ویڈو نے کہا بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا اس کا انفنٹ جو مرے وقت انفنٹ تھا، اب 4 سال 4 مہینے کا ہوا، تو آج پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے، پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم، دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، پہلی مرتبہ اس کے بیٹے کی زبان پر یہ جملہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میرا اللہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. جیسے ہی بیٹے نے کہا، اس کے بیٹے نے، باپ کو نہیں معلوم، وہ تو عذاب میں تھا، اس کو بتایا کہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ نہیں معلوم. نہ ماں سکھاتے وقت ماں کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بچے کو سکھاؤں گی تو میرے شوہر کا عذاب ختم ہوگا. اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. ایک دفعہ بولا تو جیسے ہی کہا اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آئی. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، رحمت کے فرشتوں سے، کہ تم جاؤ اس کی لہت پہ. جو عذاب کے فرشتے نیچے تھے ان سے کہا اوپر آؤ. تو ان لوگوں نے کہا، عذاب کے فرشتوں نے، کہ پروردگار اس کے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ تو ہم کو بلا رہا اور رحمت کے فرشتوں کو بھیج رہا. آپ تعجب نہیں کرو کہ فرشتے اللہ سے کیسے سوال کرتے. سوال سورہ بقرہ میں جب نبی آدم کی خلقت ہو رہی تھی، یہی فرشتوں نے تو کہا تھا کہ پروردگار تو پھر ان کو پیدا کر رہا، یہ لوگ زمین پہ فساد کریں گے. تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. فرشتوں نے، عذاب کے فرشتوں نے کہا، کئی واقعات ہے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ مجھے، ہم کو بلا رہا، رحمت کو بھیج رہا. تو آواز آئی کہ اس کے بیٹے نے، اس کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے. اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے آج پہلی مرتبہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، مجھے رحمان اور رحیم کہا. ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم بولے، میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ آپ نے دیکھا کہ اولاد اگر دیندار ہے، جب بیٹے نے کہا رحمان اور رحیم تو اس وقت اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ میرا رحمان اور رحیم بولنے سے میرے باپ کا عذاب. دیکھو اللہ کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. میں یہی تو کہہ رہا کہ شکر ادا کرے وہ محمد ذکی صاحب کہ ان کا بیٹا نیک ہے کہ اس نے عزائے حسین کی مجلس کی. میری آخری جملے ہے بس. تو اب باپ کے لحد پہ جانا، روزانہ جب بھی تم زیارت امام حسین پڑھو، میں پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، زیارت امام حسین جب بھی پڑھو، روز پڑھتے ہو نا عاشورہ، روز پڑھو عاشورہ، بہترین موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے. عاشورہ پڑھو اور یہ زیارت وارثہ. جب تم پڑھو تو نیت کیا کرو، نیت یہ کرو کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا زیارت امام وارثہ پڑھتا ہوں، میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے ہر روز اپنے مرحومین کی طرف سے زیارت پڑھو. You don't know اس کا ثواب کیا ہے. تم نے خالی 4 سلام کیے، مثال کے طور پہ گھر سے نکل رہے، تم نے سلام کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اور کہا کہ اس کا ثواب میرے مرحوم باپ کو اور ماں کو دے. ایسا رحمت کی بارش ہوتی ہے. یہ روز کرو، صدقہ روز دو اپنے مرحوم باپ کے لیے، ماں کے لیے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے تمہارا بھی، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ تم کرتے رہو گے، تم مرو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تم کو پلٹا دے گا کہ تم نے باپ کے لیے کیا، ماں کے لیے کیا، اب تو یہ اجر لے. بس دوستوں میں کیا کروں، میں مجبور، 50-55 منٹ کی مجلس ہوگی. مرحوم محمد ذکی صاحب اور سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، ان کی مغفرت کے لیے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ بس. سورہ یاسین اور سورہ ملک ضرور پڑھنا. یاسین جب بھی پڑھنا یہ دعا کرنا کہ پروردگار، جب یاسین پڑھنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بولنا، رکنا، صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، پھر بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح پڑھو. یاسین ختم ہونے کے بعد ایک بات بولو کہ اللہ اگر کسی پہ فشار خبر ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے ختم کر، محمد اور آل محمد کے صدقے میں. اس کو 5 صلوات پڑھو، اب بخش دو. یو ول ناٹ بلیو کہ جو رحمت نازل ہوتی اور اللہ فشار خبر سے بچا لیتا. بس زیارت امام حسین اور 2 رکعت نماز مغفرت والدین روز پڑھنا اور صدقہ ضرور دینا. صلوات کم از کم 110 مرتبہ یا منیمم 18 ٹائمز صلوات پڑھ کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دو. رحمت خدا تمہارے ماں باپ کی لہت پہ آئے.
बस अब थर्सडे जो मैं अहले बैत चैनल पे आऊंगा तो इंशाल्लाह बाकी बातें बताऊंगा आपको। फ्राइडे एक मजलिस भी है ईसाल सवाब की चैनल के ऊपर, उसमें बाकी बातें। बहरहाल मौला इनके दर्जात को बुलंद करे, आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे, और इनकी औलाद को, इनके घर वालों को सब्र जमील दे। बाप का गम ये बहुत बड़ा गम है, ये ऐसा गम है कि औलाद यतीम होती है। जब भी कोई बच्चा यतीम होता है, मर्द आके लड़कों को, मर्द को सीने से लगा लेते, औरतें आके उनकी बेटियों को लगाती। दोस्तों हमारी यतीमी क्या, करबला के उस यतीम से पूछो, करबला के उस यतीम बच्ची से पूछो। 4 साल की थी, कब एहसास हुआ सकीना को कि मैं यतीम हो गई? कब एहसास हुआ? When she felt कि उनके मौला हुसैन शहीद हो गए। When चौहते इमाम से वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए और आकर मौला से पूछा, मौला ये बताओ जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे? बस ये सुनना था। मेरा चौथा इमाम तड़प के रोने लगा, हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह। कहा भाई तूने अजीब सवाल किया, सवाल करने वाला कर रहा, मौला ये बताओ जब लास्ट खैमा जला, आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? इमाम ने कहा भाई अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे, उसी तरह जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। दोस्तों जब पहली मर्तबा वो यतीम बीबी सकीना बाहर आई, अब बीबी को पता नहीं था, पहली दफा जब बीबी शहजादी आखिरी खैमा जला शहजादी बाहर आई तो जालिम शिबिर ने ऐसा तमाचा मारा कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई। फिर उठाता है दूसरे रुखसार पे मारता है। उस वक्त सकीना को एहसास हुआ कि मेरा बाबा मार डाला गया। उस वक्त तड़प के कहा बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मेरे रुखसार देखो। बीबी के कानों से गोशवारे छीने गए, आपका लिबास खून आलूदा हो गया। ये हुसैन की यतीम थी। और चौथे इमाम ऐसा यतीम करबला का कि जब 11 मुहर्रम को ये काफिला जा रहा था दोस्तों, शहजादी ज़ैनब अपने ऊंट पे थी। ऊंट की बुलंदी से बीबी ने देखा कि मख्तल में मौला हुसैन की लाशें मुबारक के करीब, पामाल लाशें के करीब चौथा इमाम खड़ा हुआ, सर से पैर तक कांप रहा। बीबी ने अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिराया। अरे कितनी आसानी से मैंने ये जुमला बोल दिया और आपने सुन लिया। ऐसा नहीं रोना, जहां भी बैठ के मेरी मदद सुन, 2-3 मिनट में खत्म कर रहा। अगर शूज पहने हुए हो तो शूज उतार दो, चप्पल पहने हुए हो तो चप्पल उतार दो, सिट प्रॉपरली नाउ। इसलिए कि यह हमारा अकीदा है कि जब मसाइब हुसैन होते हैं, जिक्र करबला होता है तो हुसैन की मजलूम माँ आती है। जब बीबी आती है आके यही कहती है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। ये बीबी की दुआ है जो आज हम जिंदा है, इज्जत के साथ है, सेहत के साथ है, वरना दुनिया हमको रेस कर दे दोस्तों। बस मैं चौथे इमाम जब देखा तो शहजादी ने अपने आप को उनसे जमीन पे गिराया। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। आपको मालूम है कि जमाने का इमाम लाखों सलाम मेरे मौला को, मेरा इमाम जो है ज़ियारत नाइया में अपनी दादी ज़ैनब को सलाम करते ये कहकर इमाम के जुमले हैं ज़ियारत नाइया में कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके आप मेरी तरफ देखो, सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। अरे मेरी बीबी ऊंट से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। ये मंजर देख के चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। तो बीबी ने कहा बेटा तुम संभालो। तो उस वक्त करबला का यतीम तड़प के कहने लगा फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं? अरे ये मेरा मैं जवान बेटा हूँ, ये मेरा बाबा है जिसका लाशा पामाल है। अरे क्या मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता? बीबी ज़ैनब ने कर मदीने का रुख किया, कहा नाना ये आपका हुसैन है नाना।
بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو. جہاں پہ ذاکر اول نے بھائی عابد فرشوری نے مرثیہ چھوڑا بس وہیں پہ 2-3 جملے اور مجلس ختم کرتا. انس بھائی نے اتنا اچھا پیارا مرثیہ پڑھا آماد اہل بیت کی. شام میں آپ کو معلوم ہے بڑی آسانی سے یہ ہم جملہ بول رہے شام میں سیدانی چلی گئی. بس 2-3 منٹ میں ختم کر رہا. آج ایسا پرسد ہو کہ آج بی بی زینب کے دل کو سکون ملے. دوستو جب پہنچے تو شام کون سی جگہ ہے؟ آج بھی اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ بی بی کے روزوں کی حفاظت فرما. جب شام جانا تو جب بازار سے گزرنا تو ہر زائر سر کو جھکا کے بازار سے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بازار یہی وہ بازار تھا جب سیدانیاں جا رہی تھی اور لوگ پتھر مار رہے تھے تماشا کر رہے تھے. دوستو آپ جانتے ہیں سب زائرین ہیں جیسے ہی بازار ختم ہوتا وہاں پہ ایک دروازہ ایک نشان ہے جس کو کہتے ہیں باب السعد. یہ وہ جگہ ہے دوستو یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں 12 گھنٹے تک بس میں نے مجلس ختم کر دی 12 گھنٹے کتنی آسانی سے بول رہا 12 گھنٹے تک علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شام میں دربار سجایا جا رہا تھا. جب صبح بس میں نے مجلس ختم کر دی جب صبح جانے کا وقت آیا تو اس وقت شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. علی و فاطمہ کی بیٹی ہے نہیں جاؤں گی. تو ساری بیویوں نے گھیر لیا. بس ختم ہو گئی مجلس. شمر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ سید سجاد چل کے اپنے پھوپھی سے بولو کہ دربار میں چلے. بس دوستو تم تڑپ کے روگے. اس وقت امام تو کو زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آگے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے. اس وقت بھی امام نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ذرا میرے بابا کے سر کی طرف دیکھو. پھوپھی اماں ذرا میرے بابا کے سر کی طرف دیکھو. اب تو شہزادی نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت زینب نے تڑپ کے کہا بھیا رو مت زینب دربار میں چلی جائے گی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. بھیا تم رو مت زینب دربار میں جائے گی. اس وقت شہزادی نے سیدھی جانب دیکھا نجف کا رخ کیا کہا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں پکاروں گی آپ آئیں گے. بابا میری مدد کو آئیے. بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار یہ مجلس میری شہزادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے مولا حسین کے صدقے میں بخشش کا سہارا بن جائے. جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی شیخ محمد ذکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. پروردگار ان کی اولاد کو کہ توفیقات میں اضافہ فرما. اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نام. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. یہ کرونا وائرس سے جتنے لوگ بیمار ہیں اور دنیا میں جتنے بیمار ہیں بیق بیمار ہے کربلا بیمار ہے مدینہ اللہ ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یہ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سب مل کے آمین بولے جو میری اس وقت دعا سن رہا کہ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ میں امام زمانہ کو بول رہا فرزند زہرا کو بول رہا کہ مولا دور عذاب بالکل قریب ہے 1.5 مہینے کے قریب رہ گیا. مولا اس وائرس کو اس بیماری کو اس طرح ختم کرو مولا کہ دور عزا ایام عزا ہم مولا کا حسین کا ذکر اسی شان سے کرے جیسے ہر سال کرتے تھے. مولا عزاداری کی حفاظت فرما عزا خانوں کی حفاظت فرما ماتمداروں کی حفاظت فرما ہمارے سارے مرجاؤں کی حفاظت فرما. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور محمد ذکی صاحب کے درجات کو بلند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ شیخ محمد ذکی مرحوم کے لیے پڑھ دیں.
متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا خصوصا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء فی یوم الجزاء سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنوا زكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. محترم ناظرین، میں پھر سے ایک بار رضوان بھائی کی اہل خانہ کی جانب سے آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے مولانا عابد بالگرامی صاحب کا، جنہوں نے اپنی تمام مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر آ کے آج اس مجلس سے خطاب فرمائے. جناب میسم سلمو کا بھی کہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی اپنا کلام سنائے، اور آپ تمام ناظرین جو اپنی تمام مصروفیت کے باوجود آج اس دورے، آپ جانتے ہیں دور حاضر میں کیا مسئلے مسائل سب کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں. ایک 5 مرتبہ ہم لوگ سب مل کے امیجی پڑھتے ہیں. یہ آج کے حالات کی وجہ سے جو علیل ہے، جو بیمار ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، ان سب کی شفائے کاملہ کے لیے 5 مرتبہ آپ سب مل کے امیجی کو آیت تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار الہ بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں جو علیل ہے، جہاں جہاں بیمار ہے، اس وبا اور پریشانی سے مبتلا ہے، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند سے بلند تر فرما، خصوصاً مرحوم شیخ محمد ذکی ابن شیخ علی حسین کی درجات بلند سے بلند تر فرما. ان کے حق میں ان کا راہ برزخ ان کا آسان فرما، اور یقیناً ان کو اعلی نیل میں بہترین درجات فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحوم شیخ محمد ذکی اور ابن شیخ علی حسین اور تمام صاحب خانہ کے جو آج کی مجلس کے جو اسپانسر ہیں، ان سب کے مرحومین، اور آپ جتنے حاضرین ہیں ان سب کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ المبارک الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن. اور آخر میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے، جیسے کہ مجلس کا آغاز بھی یہ ایک شاعر اہل بیت کی عیسیٰ صاحب کی مجلس تھی، تو شاعری ایک مولا کی شان میں اشعار کے ساتھ ہی شروع ہوئے تھے، اور ابھی اختتام پر بھی ایک ہمارے حیدرآباد شہر دکن کے بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت علامہ اختر عزیز صاحب خطیب اور عالم دین اور شاعر اہل بیت تھے. ان کی اشعار میں سے آج کی مجلس کو اختتام حاصل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر،
फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। आमीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और इसके साथ ही हमारी जो है लाइव स्ट्रीम अब यहाँ पर एंड होगी, लेकिन आप हजरात जो खानवादे के जो लोग हैं ज़रूर यहाँ पर, ये आप सबको अनम्यूट किया